اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جامع کونین رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مایہ ناز میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ خالق کائنات جل جلالہ کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ مبارک میں جمعہ مبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی۔ عشرہ مغفرت کے بھی تقریباً 7 روزے گزر چکے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کے جس میں بخششوں کے پروانے جاری کیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا۔ تو دوسرے عشرے کے تقریباً 7 روزے گزر چکے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے بابرکت دن کی برکت سے، آج کے بابرکت دن کے صدقے میں ہمارے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو چند ٹوٹے پھوٹے سجدے ہم کرنے میں کامیاب ہوئے، خالق کائنات ان سجدوں کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج 17 رمضان مبارک، آج کے دن 2 اہم چیزیں واقع ہوئی۔ پہلی تو یہ کہ غزوہ بدر جو لڑی گئی، جنگ بدر جو ہوئی وہ 17 رمضان کو ہی لڑی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا عرس مبارک بھی 17 رمضان مبارک کو ہے۔ تو اسی مناسبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چند خصوصیات، ویسے تو اگر گفتگو کی جائے تو حضرت عائشہ کو رب نے بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب نے بڑی ہی شانوں سے نوازا ہے۔ آج کے درس میں حضرت عائشہ کی چند خصوصیات، وہ چیزیں جو صرف حضرت عائشہ کے ساتھ ہی خاص ہیں، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں حضرت عائشہ کو ہی نوازا، دیگر ازواج کو وہ چیزیں نہ ملی جو حضرت عائشہ کو ملی۔ صاحب بخاری کتاب المغازی میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اس بات کو بیان فرماتی ہیں کہ آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر قربت حاصل تھی، کس قدر آپ قریب رہ کر آپ نے زندگی گزاری۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام دنیا کے آخری لمحات کی کیفیات بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا کہ جب مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض کی وجہ سے ناگواری محسوس کر رہا تھا، یعنی حضور کا جو وقت رخصت تھا وہ قریب آیا ہوا تھا، اور مرض کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر ناگواری کے آثار تھے،
حضرت عائشہ کہتی میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس مسواک ہے. کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے اور میں جانتی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت مسواک کو بڑا پسند فرماتے ہیں. تو میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے سر مبارک ہلا کر اشارہ فرمایا کہ ہاں میرے لیے مسواک لے لو. اب جب مسواک آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، مرض کی شدت کی وجہ سے مسواک کچھ سخت محسوس ہوئی. حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں مسواک کو نرم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ حضور نے پھر سر مبارک سے اشارہ فرمایا ہاں. حضرت عائشہ نے دانتوں میں مسواک چبا کر اپنے منہ میں مسواک کو چبا کر اس کے ریشے نرم کیے، پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا پیالہ رکھا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے، ہاتھ پانی سے تر کر کے اس پانی کو اپنے منہ پر لگاتے اور پانی کی قسمت کو جگاتے. یعنی وہ پانی بھی مقدروں والا ہو گیا کہ جس کو روح مصطفیٰ پر لگنے کی سعادت ملی. تو کہتی سامنے پیالہ رکھا ہے، مصطفیٰ جن رحمت پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ پانی سے لگا کر اپنے چہرے پر مس کرتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے اندر سختی ہے، بے شک موت کے اندر سختی ہے. پھر فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا، اپنا ہاتھ بلند کر کر فرماتے ہیں پھر رفیق الاعلی، یعنی رفیق اعلیٰ میں، حتیٰ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اب یہ بات بیان کرنے کے بعد ہماری ماں امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خصوصی قربت عطا کی، جو خصوصی رفاقت عطا کی، وہ کسی اور زوجہ نبی کو نہ مل سکی. خصوصی قربتیں کیسی ملی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت رخصت قریب آیا، آپ میری باری کے دن میرے گھر میں جلوہ فرما تھے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن اور میرے سینے کے درمیان میں وصال فرمایا اور اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی کہ موت کے وقت میرے لعاب کو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو اکٹھا فرما دیا. اب غور کریں، خدا کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ترین ہستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد کائنات کے سب سے شان رکھنے والی ہستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کائنات کی سب سے عظمت والی ہستی، انہوں نے اپنی قربت کا شرف جس کو عطا کیا، اپنی رفاقت کا شرف جس کو عطا کیا، وصال کے وقت اپنے قریب جس کو رکھا، اور صرف وصال کے وقت نہیں بلکہ حضور نے اپنی حیات طیبہ میں بھی جس ہستی کو، جس ذات کو اپنی قربت سے نوازا، اپنی رفاقت سے نوازا، اور جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے اس وقت بھی جس ذات کو اپنی قربت سے نوازا، اس ذات کو محبوب خدا حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا. حضرت عائشہ الصدیقہ خود اپنی شانوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ میں اس روایت کو نقل کیا. ابن سعد حضرت عائشہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 خصوصیات ایسی عطا کی کہ میرے علاوہ ازواج نبی میں سے کسی کو وہ خصوصیت حاصل نہیں. حضرت عائشہ خود اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ 10 چیزیں صرف میرے ساتھ خاص ہیں، حضور کی دیگر ازواج کو وہ چیزیں نہ ملی. ان میں سے پہلی خصوصیت عرض کرتے ہوئے، پہلی خصوصیت ارشاد فرماتے ہوئے حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس خصوصیت سے نوازا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی کماری عورت سے نکاح نہیں فرمایا. یہ میری خصوصیت ہے کہ حضور نے جتنے بھی نکاح فرمائے ان سب میں کماری عورت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عائشہ کی ذات ہے.
دوسری کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پاکی اور میری براءت کے بیان کے لیے قرآن پاک کی آیتوں کو نازل فرمایا، اور یہ خصوصیت کسی دوسری زوج نبی کو نہیں ملی، یہ خصوصیت ازواج مطہرات میں سے کسی اور کا نہ ملی۔ اور فرمایا آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خصوصیت سے مجھے نوازا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کوئی بھی بیوی میرے علاوہ ایسی نہ تھی کہ جس کا باپ بھی مہاجر ہو، جس کی ماں بھی مہاجر ہو۔ اللہ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ میرا باپ بھی مہاجر ہے اور میری ماں بھی مہاجر ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی کہ نکاح ہونے سے پہلے جبریل امین ریشمی کپڑے کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ریشمی کپڑے میں میری صورت دکھا کر میری زیارت کرواتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا بھی نکاح نہیں ہوا، ابھی نکاح ہونا تھا، کہ اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ نکاح ہونے سے پہلے ہی جبریل ریشمی کپڑے میں جا کر میری صورت مصطفیٰ کو دکھایا کرتے، اور نکاح سے پہلے 3 دن تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں دیکھتے رہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی، اور یہ خصوصیت کسی اور بیوی کو عطا نہ فرمائی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرما رہے ہوتے اور میں مصطفیٰ کے آگے لیٹ کر آرام کر رہی ہوتی۔ مصطفیٰ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے حضرت عائشہ آرام فرما رہی ہیں۔ حضرت عائشہ سے ایسی کریمانہ محبت کی کہ حضرت عائشہ کو اٹھاتے نہیں بلکہ حضرت عائشہ تھوڑی سی اور سمٹ جاتی ہیں۔ مصطفیٰ جن رحمت اس حال میں نماز پڑھتے ہیں کہ آگے ام المومنین عائشہ صدیقہ جلوہ فرما ہے اور پیچھے مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کہتی ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی شان عطا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جس برتن میں سے پانی لے کر وضو فرماتے ہیں، جس برتن میں سے پانی لے کر غسل فرماتے ہیں، میں بھی اسی برتن سے پانی لے کر غسل اور وضو فرما لیا کرتی ہوں، اور یہ اعزاز اللہ نے میرے علاوہ حضور کی کسی بھی بیوی کو عطا نہ فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ خصوصیت عطا کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میرے بستر میں ہے، حضور اکرم میرے لحاف میں ہے، اور حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی ہے۔ اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی میرے علاوہ کسی کی بیوی کو نہ دیا کہ مصطفیٰ بستر عائشہ میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرما رہا ہو۔ یہ بھی حضرت عائشہ کی شان ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بستر میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر اپنی طرف سے وحی نازل فرما رہا ہے۔ اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان بھی مجھے عطا کی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا جب وقت رخصت آیا میں مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں جب تک رہے تب تو قربتیں ملی، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تب بھی مصطفیٰ جان رحمت نے قربت عطا کی۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، مجھے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت رخصت آتا ہے، وقت رخصت آپ میری گود میں ہیں اور آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان میں ہے، اس حال میں آپ وصال فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ انور آپ کی قبر مقدس میرے گھر کے اندر بنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی شان مجھے عطا فرمائی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا تعارف چھوٹا سا اگر بیان کروں، حضرت ابوبکر صدیق کی آپ صاحبزادی ہیں اور والدہ کے نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا۔ مکہ مکرمہ میں آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا تھا، لیکن ابھی نکاح ہونے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے اور 2 سال گزر گئے، 2 ہجری شوال المکرم کے مہینے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس میں حضرت عائشہ کو آنے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی نکاح مکہ مکرمہ میں ہو گیا لیکن رخصتی مدینہ الرسول میں آ کر ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے اے ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دینا، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ کے علاوہ کسی کے بھی
بستر میں مجھ پر وحی کو نازل نہ کیا۔ تم بیویوں میں سے حضرت عائشہ کے علاوہ کسی کے بھی بستر میں مجھ پر وحی کو نازل نہیں کیا۔ اور حضرت عائشہ کی شان یہ ہے کہ آپ اگر خرچ کرنے پر آتی ہیں امہات المومنین میں سب سے بڑا نمبر لے جاتی ہیں۔ آپ عبادت کرنے پر آتی ہیں امہات المومنین میں سب سے بڑی عبادت گزار آپ بن جاتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو آپ سے زیادہ خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور اگر حدیث کو یاد کرنے کی باری آتی ہے، حدیث کو لوگوں تک پہنچانے کی باری آتی ہے، تو جس قدر حدیثیں حضرت عائشہ نے اس امت کو پہنچائی اس قدر حدیثیں کسی نے بھی نہ پہنچائی۔ اور اگر امت کو کسی مسئلے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے، کوئی مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہو، کوئی فقہ کا مسئلہ پھنس جائے، کوئی روزے کا مسئلہ پھنس جائے، کوئی تراویح کا مسئلہ پھنس جائے، بڑے سے بڑے صحابہ سے مسئلہ نہ حل ہو، حضرت عائشہ کو رب نے یہ شان دی کہ بڑے سے بڑے صحابی حضرت عائشہ کی بارگاہ میں آ کر اس مسئلے کو دریافت کیا کرتے ہیں، حضرت عائشہ کو ایسے آ کر اس مسئلے کو پوچھتے ہیں۔ اور سخاوت اور عبادت کا عالم کیا ہے؟ آپ کے بھتیجے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن آپ تہجد کی نماز نہ پڑھتی ہوں، کوئی دن بھی ایسا نہ گزرتا تھا جس دن آپ تہجد نہ پڑھتی ہو، اور کوئی دن بھی ایسا نہ گزرتا تھا کہ جس دن آپ روزے نہ رکھتی ہو۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے اکثر دن روزے سے گزرتے۔ اور آئیے رمضان کا دن ہے، رمضان کے ایام جاری ہیں، رمضان میں خرچ کرنے کا ثواب بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس روزے سے ہیں 1,00,000 درہم لائے گئے۔ آج ہم 100-200 دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، 1,00,000 درہم آپ کو تحفہ دیے گئے، 1,00,000 درہم، اور آپ نے شام ہونے سے پہلے سارے کے سارے درہم راہ خدا میں تقسیم کر دی۔ اب 1,00,000 درہم کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، 1,00,000 ایک عدد بنتا ہے، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے 1,00,000 لفظ بہت بڑا ہے۔ تو آپ کے پاس آئے، شام ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں سب تقسیم کر دیا۔ آپ کی خادمہ کہتی ہیں یا ام درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ روزے سے تھی، کم از کم 1 درہم رکھ لیتی کہ 1 درہم سے گوشت خرید کر اپنا روزہ افطار کرتی۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اگر تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا نا تو میں 1 درہم رکھ لیتی، لیکن اب تو میں سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر چکی ہوں۔ یعنی روزے سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا تو اپنی فکر نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ سارے کا سارا مال خرچ کر دیا۔ یعنی عبادت کی باری آتی ہے، امہات المومنین میں سب سے بڑھ کر عبادت گزار حضرت عائشہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، سخاوت کی باری آتی ہے، جو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی بیوی ہوتی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ بن جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی باری آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کی باری آتی ہے تو حضرت عائشہ بھی عبادت میں بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب فیضیاب ہو کر دین اسلام کو مسئلے بتانے کی باری میں آتی ہے تو آپ کے دور میں آپ سے بڑی فقیہہ کوئی دوسری نظر نہیں آتی۔ اللہ نے ایسی شان حضرت عائشہ کو عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمایا کرتے، اے عائشہ، یہ جبریل میرے پاس آئے ہیں اور جبریل تم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یعنی ام المومنین کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نوری فرشتے آ کر آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے ارشاد فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ایک دن فرمایا، حضرت عائشہ آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے ظاہر اور باطن سارے گناہ معاف فرمائے۔ حضرت عائشہ اس قدر خوش ہوئی کہ آپ کا سر اپنی گود میں چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ بڑی خوش ہوتی ہو، بڑی خوش ہوئی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے دعا ہی اتنی پیاری دی ہے، اس دعا پر خوش ہو گئی ہوں۔ فرمایا، عائشہ اگر تم اس دعا پر خوش ہوتی ہو سن لو، میرے امت کی ہر نماز میں یہ دعا شامل ہے۔ میرا امتی جب یہ نماز پڑھے گا میرا امتی اس دعا میں سے حصہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کے بھی، اس کے باطن کے بھی، اس کے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ نماز میں شان حضرت عائشہ کے صدقے رکھی گئی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے پیارا کون لگتا ہے؟ آپ کو سب سے پیارا کون لگتا ہے؟ فرمایا میری عائشہ مجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے آج درس ہے۔ پچھلے 1-2 جمعے میں نے ماؤں بہنوں کے لیے کچھ بیان کیا، آج میں بھائیوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ حضور اکرم جس پیالے سے حضرت عائشہ پانی پیتی نا، محبت کا انداز دیکھیں۔ آج بیوی کو جوتی سمجھ رکھا ہے، اس کو اس سے بڑھ کر عزت نہیں دیتے۔ اب عید آج کل آنے والی ہے، ظاہر ہے بیوی نے شوہر سے ہی کہنا ہے، اور شوہر جناب کہتے ہیں لگ گئے کرونا لگ گیا، لاک ڈاؤن ہوا ہے، تیری فرمائشیں نہیں ختم ہوتی۔ اگر یہی بات پیار سے کرے تو خوش ہو جائے گی۔ بہرحال یہ باتیں الگ ہیں۔ جس پیالے سے حضرت عائشہ نے پیا، پانی پی کر نیچے رکھا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا عائشہ تم نے پیالے میں کون سی جگہ منہ لگا کر پانی پیا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کی حضور اس جگہ۔ میرے آقا نے حضرت عائشہ کی جگہ پر منہ لگا کر پانی نوش فرمایا، اس لیے کہ حضرت عائشہ خوش ہو جائیں۔ یعنی محبت کی یہ مثال قائم کی ہے کہ جہاں پر حضرت عائشہ کے لب مبارک لگتے ہیں، مصطفیٰ کے لب اقدس بھی اسی جگہ پر لگتے ہیں کہ محبت کا اظہار ہو۔ تو صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے بڑھ کر پیارا کون ہے؟ کہا حضرت عائشہ مجھے سب سے بڑھ کر پیاری ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ان کے بعد کون پیارا؟ کہا حضرت عائشہ کے بابا اس کے بعد سب سے پیارے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے میرے آقا فرمانے لگے فاطمہ رب کعبہ کی قسم تمہارے بابا کو حضرت عائشہ بہت زیادہ پسند ہے، تمہارے بابا حضرت عائشہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور اتنا پیار کرتے ہیں کبھی کبھی محبت میں حضرت عائشہ کو کہتے یا حمیرہ اے سرخ رنگت والی میری بات سن جا، اے سرخ رنگت والی میری بات سن۔ ایسی محبت کرتے، ایسا پیار کرتے، ایسی چاہت کرتے۔ تو یہ ساری کی ساری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے بھی ہے کہ ہم بھی اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اس طرح کی سیرت کو اپنائیں۔ یقین جانیں بھائیوں کو احساس ہوتا ہوگا بہنوں کی شادی کے بعد کہ واقعی بہن بھی کوئی چیز تھی میرے گھر میں۔ بہن کے ہوتے ہوئے تو جھگڑے ختم ہوتے ہی نہیں نا، یہ بھی ایک محبت ہوتی ہے، لیکن آج کل جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ محبت والے نہیں ہوتے، وہ رخ ہی موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب وہی بہن جس سے رخ موڑا ہوا تھا شادی کے بعد دوسرے گھر چلی جاتی ہے نا، اب بھائی دیواروں کی چوکھٹ پکڑ پکڑ کر روتا ہے، اور بات بات پہ یاد کرتا ہے کہ میری بہن تھی، جیسی بھی تھی تو صحیح۔ تو بعد میں رونے کے بجائے اب بھی آئیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ اور دوسرا موضوع آپ کہیں گے جی قاری صاحب اس کو تو لے کے چلتے نہیں، کرونا کے بارے میں چند ایک باتیں کرتا ہوں پھر بیان کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن تقریباً 1 سال سے اوپر ہو گیا کرونا کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مرض سے بھی اور جیسے دیگر امراض سے بھی شفا عطا فرمائے، اس سے ہمارا تحفظ فرمائے، کرونا کو دور فرما دے، دفع فرما دے، ہم سے بہت دور چلا جائے، مڑ کر نہ آئے۔ لیکن آج کرونا سے ڈر کر ہم نے احتیاطیں شروع کی، کیا خدا سے ڈر کر ہم نے نمازیں شروع کی؟ آج کرونا سے ڈر کر ہم نے لوگوں سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا، کیا خدا سے ڈر کر مسجد میں آنا شروع کیا؟ آج کرونا سے ڈر کر ہم نے ایک جگہ اکٹھے ہونا چھوڑ دیا، کیا خدا سے ڈر کر رب کا قرآن کھولنا شروع کیا؟ یکم رمضان سے لے کر 17 رمضان ہو چکا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کرونا یا اس جیسی دیگر آفات نازل ہوں تو ہم مسجدوں کا رخ کریں، کیا ہمارے اوپر یہ معاملہ آیا؟ ہم سے پہلے قوموں پر نہیں ہوا، ہم سے پہلے آنے والے لوگوں پر نہیں ہوا۔ طاعون کی بیماری پھیلی رہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس وقت لوگوں نے مسجدوں کو خالی نہیں کیا تھا بلکہ مسجدوں کو بھر دیا تھا، خانہ کعبہ کو خالی نہیں کیا تھا، خانہ کعبہ کو بھر دیا تھا، مسجد نبوی کو خالی نہیں کیا تھا بلکہ بھر دیا تھا۔ اور جب مرض سے جان نہ چھوٹتی تھی حضرت عائشہ کی خدمت میں جا کر عرض کرتے تھے کہ ام المومنین ہماری بس ہو چکی ہے، مرض نے لا علاج کر دیا ہے، مرض نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے، بارش نہیں نازل ہو رہی ہے، قحط سالی کا دور ہے، آپ بھی کوئی ہم پر بتائیے، کوئی معاملہ بتائیے کہ ہم وہ کیا عمل کرے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، رب ہم سے قحط کو دور کر دے، رب ہم سے بیماریوں کو دور کر دے۔ تو میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ مومنین کی ماں فرماتی ہیں گنبد خضرا کی ایک کھڑکی کھول دو، جب آسمان براہ راست مصطفیٰ کی قبر پر پڑے گا اللہ تبارک و تعالی رحمت خود ہی نازل فرما دے گا۔
اور وہ کھڑکی آج بھی گنبد خضرا میں موجود ہے. تو لوگوں نے، صحابہ نے کھڑکی جب بنائی، آسمان کی براہ راست مصطفیٰ کی قبر انور پر نظر پڑتی ہے. انہوں نظر پڑنے کی دیر ادھر اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرما دیتا. تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ کرونا سے بچ جائیں، آج بھی نجات دامن مصطفیٰ میں ہے. آج بھی نجات اللہ کی یاد میں ہے. آج بھی نجات اللہ اللہ کرنے میں ہے. 17 روزے گزر چکے. اپنے دل کے مفتی سے پوچھو کتنی بار رب سے توبہ کی اپنے گناہوں کی، کتنی بار رب کی بارگاہ میں آ کر روئے، کتنی بار رب کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑائے، مولا میں گناہگار ہوں، میں بڑا اسی اشعار ہوں، میرے سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، مگر مولا تیرے سے بڑا غفار بھی کوئی نہیں. میں اگرچہ گناہگار ہوں مگر تو تو رحم فرمانے والا ہے نا. اگرچہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہی ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے برائیاں کی، ان برائیوں کی سزا مل رہی، مگر مولا تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے. تو اپنے مصطفیٰ کے صدقے ہم سے اس بیماری کو دور فرما دے. کہ ایسا ہوا ابھی تک؟ ایسا ہوا؟ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا کرونا کے چکر میں. اور اللہ کے بندے، جس جگہ پر آ کے شفا ملنی ہے، جس جگہ پر آ کر بیماروں کو تندرستی مل جاتی ہے، جب اسی جگہ کو خالی کر دو گے تو بیماری کہاں سے جان چھوڑے گی؟ آئیے ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب مسجدیں آباد ہوں گی، اللہ کرونا اور اس جیسی دیگر بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.